بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جو شوکت ترین صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی، کل بھی بات کی، انہوں نے معیشت کے اوپر بہت ساری باتیں کی ہیں. بہرحال ابھی ہم ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کیونکہ آپ تھوڑا لیٹ جوائن کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ مہنگائی جو ہے وہ غیر حقیقی ہے. وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ جو قیمتیں ہیں، ظاہر عوام تو چیخ ہی رہے تھے، لیکن اب جو وزیر خزانہ ہیں وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ غیر حقیقی ہے. ابھی کموکا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے کہ ہم پرائس کنٹرول اس طریقے سے نہیں کر پاتے. صوبوں کا انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا اگر سندھ میں گندم کی پرائس زیادہ ہوگی تو الٹیمیٹلی پنجاب سے وہاں چلی جائیں گی چیزیں، تو ہم کس طریقے سے اس کو مینج کریں گے؟ یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے، لیکن بہرحال ہم کریں گے. سو آپ اس پر رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، میں صرف عرض کروں گا کہ آپ نے شوکت ترین صاحب کی بات کی، ٹھیک ہے، اچھی ان سے امید لگا سکتے ہیں، لیکن شوکت ترین صاحب ان بہت سارے نااہل ترینوں میں کیا کریں گے؟ اور پھر جو انہوں نے ابھی کچھ باتیں کہی ہیں وہ حقیقت سے قریب بھی ہیں. انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف پر بھی تنقید کی، بجلی کے بلوں پر، دیگر چیزوں پر، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے، لوگوں کے جو اخراجات ہیں ان میں ایک واضح فرق آتا ہے، ان پر بوجھ پڑتا ہے ان ساری چیزوں کا. یہ جو قیمتوں کے کنٹرول والی بات انہوں نے کی ہے، جو میرے محترم بھائی بیٹھے ہیں، دیکھیں یہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ صوبائی حکومتیں، اچھا چلیں سندھ کو چھوڑ دیں، باقی 3 صوبوں میں مہنگائی کیوں ہے؟ وہاں کیا پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے؟ صوبائی بھی ان کی ہے، وفاقی بھی ان کی ہے، ایک پالیسی ہونی چاہیے. سندھ پر تو یہ خواہ کے الزام لگاتے رہتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کو ویلکم کرتے ہیں. اگر سندھ گورنمنٹ نے گندم کی پرائس بڑھائی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کاشتکار تھے وہ گندم لگانے سے ہی بیزار ہو گئے تھے. آپ نے دیکھا کہ ہمیں جو ایک زرعی ملک ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے، مطلب گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہماری یہ وفاقی حکومت کی نااہلی تھی کہ پہلے سبسڈی دے کر ایکسپورٹ کی ہے گندم. یہ ریکارڈ پہ ہے کہ یہاں سے گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا اور سبسڈی دے کر، کہ وہ گورنمنٹ نے خود بھری ہے، صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے، کہ جی ایکسپورٹ کی، اور پھر یہ حالات ہو گئے کہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ گئی. اگر ہم نے یہاں پہ قیمت بڑھائی ہے تو کاشتکاروں کو سپورٹ دینے کے لیے سبسیڈائز کیا ہے. جب گندم ہم فلور ملز کو دیں گے، جب یہ آٹا مارکیٹ میں آئے گا تو اس پر کنٹرول کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ سندھ میں جو آٹے کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور پنجاب میں یا دیگر جگہوں پہ کم ہوگی، بلکہ ایک جیسی قیمت ہوگی. وہ سبسڈی گورنمنٹ برداشت کرے گی. ہم نے حوصلہ افزائی کے لیے کی ہے. دیکھ، میں صرف یہ عرض کر دوں کہ جو انہوں نے ابھی خود امپورٹ کی ہے وہ ان کو کتنے میں پڑی ہے؟ وہ اس سے کہیں زیادہ مہنگی پڑی، اور وہ گندم بھی ناکارہ ہے. وہ تب لوگ استعمال کر سکتے ہیں جب جو ہماری لوکل گندم کو اس کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے، تب وہ کھانے کے قابل ہوتی ہے. تو یہ تو سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اور اب مجھے ذرا یہ سزا مختصراً یہی بتا دیجیے گا تاکہ یہ دونوں پوائنٹ پھر ہم سامنے رکھ دیں گے نا. اب یہ جو ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے تو اس پہ کیا ووٹ آپ کا بڑھنے جا رہا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پی ایم ایل این کی یہ ڈیمانڈ تو انٹرٹین کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. ریکاؤنٹ اس پہ بھی کامنٹ کر دیں، پھر پی ایم ایل این سے بھی جواب لے لیں. جی دیکھیں ہمیں ریکاؤنٹنگ سے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایشو اس بات پہ تھا جو کہا جاتا ہے کہ جی پھر آپ نے اس کی مخالفت کیوں کی. دیکھیں کینڈیڈیٹ کا کیا قصور ہے اس میں؟ اگر یہ ڈیلے الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہوئی، انہوں نے رزلٹ دیر میں دیے، تو جو ہمارا ایم این اے ہے، جو کینڈیڈیٹ ہے، جو جیتا ہوا بندہ ہے، اس کا کیا قصور؟ تو ویسے کوئی ایشو نہیں ہے. کل انشاءاللہ ریکاؤنٹنگ ہوگی اور ہو سکتا ہے ہمارے ووٹ بڑھ جائیں، تھوڑے بہت کم ہوں گے یا بڑھ جائیں گے. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر تو سب کو ہے کہ جی وہ 7,000 سے 16,000 کیسے ہو گئے. وہاں پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی نے 1,600 ووٹ لیے تھے 2018 میں، اور اب ان کے ووٹ ہیں 9,000 سم تھنگ. تو اس کی بات کوئی نہیں کرتا کہ وہ کتنا گنا بڑھے ہیں. دیکھیں یہ تو مقافات وہ جیتے نہیں نا. اگر وہ جیت جاتے تو شاید ان کے اوپر بھی سوال اٹھتا کہ 1,600 سے وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کے ایک اچھی بات ہے نا، مصطفیٰ کمال کی اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی پارٹی کو اگر اتنے ووٹ ملے ہیں، مصطفیٰ کمال کو ملے تو اچھی بات ہے.
जाहिर है, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई को जो इतने ज्यादा वोट मिले थे वो तो सबके सामने एक्सपोज हो गए ना कि उस वक्त के वोट वो क्या थे। मैं तो हमेशा कहता हूं कि फैसल वाडा साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सीट छोड़ी या नाअहल हुए या जो कुछ भी हुआ, उनकी वजह से पीटीआई जो है एक्सपोज हो गई कि उनकी क्या इस वक्त है। और बल्कि फिर उस पर इल्जाम लगाते हैं हमारे पीटीआई वाले कि जी ये सिंध गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की वजह से ये जीते हैं। तो ये तो पूरे मुल्क में हारे हैं। आज भी खुशाब में इलेक्शन हो रहा है, अभी इस वक्त आप टाइम देखें कि वहां पे कितनी पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया है। ठीक बात, रिजल्ट आया नहीं आया तो, लेकिन अगर सिंध में ये बात हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीते, नहीं ये तो बड़ा गलत हो बिल्कुल गया। बिल्कुल 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 ठीक बात है। अभी तक रिजल्ट नहीं आया, डस्का के अंदर भी मार धाड़ और ये सारा कुछ हुआ। कमोका بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Kelowna Disney